اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی۔ ناظرین، میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز علم کی دنیا، اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں اردو زبان کی تاریخ پر مبنی ایک انتہائی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اردو زبان کی بنیاد کیسے پڑی، اس زبان کو اردو کیوں کہتے ہیں، اردو اور ہندی زبان میں کیا قدریں مشترک ہیں، اردو زبان کی ترویج و ترقی کا سفر کیا ہے، اردو ادب کا اردو کی ترویج میں کیا کردار ہے، اور اردو کو لشکری زبان کیوں کہتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ ناظرین، زبان انسانی تمدن کا ایک بنیادی جز جو انسان کو دیگر مخلوقات سے منفرد بناتا ہے۔ زبان انسان کے جذبات، خواہشات اور احساسات کے ابلاغ کا ذریعہ ہے۔ کوئی بھی زبان بولنے، اشاروں اور لکھنے کے عمل سے ہی اظہار پاتی ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں زبانیں بولی اور لکھی جاتی ہیں، مگر سب کا مقصد صرف ایک ہے کہ انسان کا انسان کے ساتھ رابطہ کیسے بحال ہو۔ کوئی بھی زبان ایک دم سے وجود میں نہیں آتی، بلکہ ایک مخصوص ارتقائی عمل سے گزر کر ہی کوئی زبان رواج پاتی ہے۔ برصغیر میں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں، مگر آج ہم جانیں گے اردو زبان کے بارے میں۔ اردو خطہ برصغیر کی ایک بڑی اور سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ رائج اردو زبان کی تاریخ تقریباً 700 سال قدیم ہے۔ آج سے ہزاروں سال قبل جب آریائی نسل کے قبائل وسط ایشیا سے ہجرت کر کے برصغیر میں آئے تو اپنے ساتھ سنسکرت زبان بھی لے کر آئے، جو بعد میں ہندوؤں کے ویدوں اور مندروں کی زبان بن گئی۔ برہمن جاتی نے اس زبان کو صرف پوجا پاٹ، مندر اور برہمنوں کے لیے مختص کر دیا اور عام آدمی کو سنسکرت کے قریب بھی نہ جانے دیا، جس کی وجہ سے یہ زبان محدود ہوتی چلی گئی۔ برصغیر میں صرف مقامی زبانوں کا رواج تھا، جیسے پشتو، بلوچی اور سندھی وغیرہ ہزاروں سال قدیم زبانیں ہیں۔ جب سنسکرت زبان کے ساتھ مقامی زبانوں کا ملاپ ہوا تو نئی زبانیں وجود میں آئیں، جن کو پراکرت کہا جاتا تھا۔ ان میں سے ایک پراکرت وہ تھی جو دلی اور مالوا کے علاقوں میں بولی جاتی تھی۔ اس زبان کو دیگر پراکرتوں پر فوقیت حاصل تھی۔ یہی زبان آگے چل کر برج بھاشا کہلائی۔ اسی زبان سے پھر اردو زبان کا جنم ہوا۔ ناظرین، ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اردو زبان مسلم فاتحین کے برصغیر میں آنے کے بعد وجود میں آئی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اردو زبان کی بنیاد ظہور اسلام سے قبل ہی رکھ دی گئی تھی، جب خطہ عرب سے تاجر اپنا تجارتی سامان لے کر کیرالہ کے ساحلی علاقے مالابار میں آتے تھے۔ ساتھ ہی ان تاجروں کی آمد دکن کے علاقوں میں بھی ہوئی، جو کہ ساحل سمندر کے قریب واقع تھے۔ ان عرب تاجروں کے مقامی آبادی کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوتے چلے گئے اور بات چیت سمجھنے اور سمجھانے کے لیے عربی اور مقامی زبانیں مکس ہوتی چلی گئیں، اور آہستہ آہستہ عربی مقامی زبانوں کے اندر رچتی چلی گئی۔ ظہور اسلام کے بعد بھی عرب تاجروں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا اور تجارت کے ساتھ ساتھ تبلیغ اسلام بھی شروع ہوئی۔ تبلیغ کے نتائج کے لیے ایک مشترکہ قابل فہم زبان کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے اس خطے میں عربی کا نفوذ بہت بڑھ گیا۔ اس کے علاوہ برصغیر میں خطہ عرب اور خطہ ایران سے آنے والے سیاحوں نے بھی مقامی زبانوں میں عربی اور فارسی کو فروغ دیا۔ سید سلیمان ندوی کے مطابق سندھ میں عربی زبان عرب تاجروں اور بعد میں محمد بن قاسم کے ساتھ آنے والی عرب افواج کے ذریعے نفوذ پذیر ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ سندھی زبان میں بہت زیادہ عربی کے الفاظ بھی شامل ہیں۔ جب مسلمان خطہ برصغیر پر حملہ آور ہوئے تو ان کے ساتھ ساتھ عربی، فارسی اور ترک زبانیں بھی خطے میں آئیں۔ ان میں سے فارسی ایک قدیم ترین زبان تھی۔ یہ سلسلہ یوں تو 8ویں صدی میں محمد بن قاسم کی آمد کے ساتھ ہی شروع ہوا، مگر اس کا منظم آغاز محمود غزنوی کے سن 1001 میں آمد سے شروع ہوا۔ فاتح اور مفتوح اقوام جوں آپس میں ملتی چلی گئیں تو ان کی زبانیں بھی خلط ملط ہو گئیں، اور پھر
برج بھاشا نے اپنے اندر عربی، فارسی اور ترک زبانوں کو سمونا شروع کر دیا اور اس سے ایک نئی زبان وجود میں آنا شروع ہوئی جسے ابتدا میں ہندی، ہندوستانی، ریختہ اور پھر اردو زبان کے نام سے پکارا جانے لگا۔ مسلمان دور حکومت میں فارسی ہندوستان کی قومی زبان تھی، اس لیے شعراء نے فارسی میں کلام لکھنے شروع کیے اور پھر آہستہ آہستہ شعراء کی ایک ایسی کھیپ تیار ہوئی جس نے اپنی شاعری میں فارسی اور برج بھاشا کی آمیزش شروع کر دی۔ امیر خسرو کی شاعری میں اس امتزاج کا رنگ غالب دکھائی دیتا ہے۔ اس نئی زبان کا نام مغل شہنشاہ شاہ جہاں کے زمانے میں اردو پڑا اور اس کا رواج اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں ہوا۔ اس نئی زبان کا نام اردو پڑھنے کے بارے میں دو روایات پائی جاتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق اردو مغل افواج کے لشکری آپس میں بولا کرتے تھے، اس لیے اسے لشکری زبان بھی کہا جاتا ہے، جبکہ ایک دوسری روایت کے مطابق ترکی کے ایک شہر کا نام اوورودو تھا جس کا مطلب ہے ریاست یا شاہی محل، اور ترک فوجی اسی وجہ سے اس نئی زبان کو اردو کے نام سے پکارتے تھے۔ مغل شہنشاہ شاہ جہاں کے زمانے میں دلی کے قریب نئے دارالحکومت کی بنیاد رکھی گئی اور اس کو شاہ جہاں آباد کا نام دیا گیا۔ آہستہ آہستہ اس علاقے کا نام اردو معلیٰ پڑا، جہاں پر دو زبانیں بولی جاتی تھیں، ایک فارسی اور دوسری اردو۔ برِ صغیر میں اردو کے بہت سے لہجے متعارف ہوئے، جن میں سے دو بڑے لہجے پروان چڑھے۔ ان میں سے ایک دکنی اردو اور دوسرا کھڑی بولی تھا۔ آئیے اب جانتے ہیں اردو زبان کی ترقی اور ترویج کے بارے میں۔ اردو زبان کے بچپن کا گہوارہ دکن کا علاقہ تھا، جہاں 16ویں اور 17ویں صدی میں قطب شاہی اور عادل شاہی دو خود مختار ریاستیں تھیں۔ ان دونوں ریاستوں کے حکمرانوں کی اس نئی زبان میں بہت زیادہ دلچسپی تھی، اس لیے اردو کی ترویج اور ترقی میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ 17ویں صدی عیسوی میں ولی دکنی اردو زبان کا باوا آدم اور پہلا اردو شاعر قرار پایا۔ ولی دکنی نے اس زبان میں شاعری کی جس کو اس وقت دکنی زبان کہا جاتا تھا۔ سن 1721 عیسوی میں جب ولی دکنی دہلی آئے تو وہاں کے شعراء نے آپ کے کلام کی پذیرائی کو دیکھا تو انہوں نے بھی اس نئی زبان میں شاعری شروع کر دی اور اس طرح اردو دکن سے دہلی تک پہنچ گئی۔ سراج الدین علی آرزو، محمد حسین، شاکر ناجی، مضمون اور آبرو وغیرہ دبستان دہلی کے نامور شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے بعد میر درد، سودا اور میر تقی میر وغیرہ کا زمانہ آتا ہے۔ اس زمانے کو اردو زبان کا زرعی دور کہا جاتا ہے۔ اس دور میں ہی خوبصورت الفاظ تراشے گئے، اعلیٰ خیالات کو پیش کیا گیا اور انداز بیان میں جدت لائی گئی۔ جب دہلی پر تباہی آئی اور لکھنؤ کی حکومت نے علم پروری اور علم دوستی کا اعلان کیا اور دہلی کے شعراء کو بیش بہا رقم سے نوازنے لگے تو دہلی کے شعراء کی بساط الٹنے لگی اور وہ دہلی چھوڑ کر لکھنؤ جانے لگے، حتیٰ کہ میر اور سودا جیسے عظیم شاعر بھی دہلی کو چھوڑ کر لکھنؤ جانے پر مجبور ہو گئے۔ اب لکھنؤ اردو زبان کا مرکز بن چکا تھا اور اسی دور میں اردو زبان نے دن دگنی رات چگنی ترقی کی، یہاں تک کہ انشاء، مصافی، آتش اور ناسخ جیسی ہستیوں کا مرکز بھی لکھنؤ ہوا۔ لکھنؤ میں جب عیش پرستی رواج پانے لگی تو شعراء نے اپنی زبان کی بجائے بیگمات کی زبان میں شاعری کرنا شروع کر دی، جس کا نام انہوں نے ریختہ کی بجائے ریختی رکھا۔ یہ زبان زیادہ دیر نہ چل سکی۔ لکھنؤ کی دھرتی نے میر انیس اور مرزا ادبیر جیسے باکمال شاعر پیدا کیے۔ 19ویں صدی میں مرزا غالب انحطاط کے نمائندے بن کر ابھرے۔ اس سے قبل تمام اردو شاعری کا مرکز حکمرانوں کے قصیدے اور عشق و محبت کی داستانیں تھیں، جبکہ مرزا غالب نے اپنے کلام میں کشمکش کی کیفیت کو غالب کیا اور اس نے غزل کے علاوہ شاعری کی دیگر اصناف کو بھی متعارف کروایا۔ غالب کے بعد اردو شاعری نے ایک اور کروٹ بدلی
हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मेरठी जैसी अजीम हस्तियों ने जन्म लिया। फिर हाली ने शायरी को एक ख्वाबीदा कौम को बेदार करने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। उसके बाद अकबर इलाहाबादी ने इसी रवश को आगे बढ़ाया। अकबर इलाहाबादी के बाद इकबाल ने शायरी को एक नया अंदाज दिया। इकबाल ने शायरी को फ़ाल और इनकलाबी रंग दिया और कौम को उम्मत का तसव्वुर देकर एक बड़े मकसद के लिए तैयार किया। हफीज जलंधरी ने शहाना इस्लाम लिखा। पाकिस्तान का तराना भी हफीज जलंधरी ने ही लिखा। नाज़रीन, हिंदू और उर्दू बोलने में एक जैसी ही जुबानें हैं और यकीनन आपने भारतीय फिल्मों में इसका मुजाहरा भी किया होगा। अरबी और हिंदी की ज़ुबान के हरूफ तहज्जी की आवाज़ें एक जैसी हैं, जबकि दोनों की ग्रामर भी एक ही है। अंग्रेज़ दौर में मुसलमानों के साथ तासुब की बुनियाद पर उर्दू को मुसलमानों की ज़ुबान समझा जाने लगा, जबकि ज़ुबान का कोई मजहब नहीं होता। जवाहरलाल नेहरू ने बाकायदा तौर पर उर्दू की मुखालफत में तहरीक चलाई। उर्दू ज़ुबान के कुल 36 हरूफ तहज्जी हैं। उर्दू ज़ुबान का रस्मुल ख़त फ़ारसी और अरबी से मुस्तआर लिया गया है। उर्दू ज़ुबान दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती है। उर्दू ज़ुबान की तरवीज और अशात में ड्रामा निगारी, नावल निगारी, फिल्म, शायरी, कहानियों और दीगर अदबी असनाफ ने बहुत अहम किरदार अदा किया। उर्दू पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान और सबसे बड़ा ज़रिया तालीम है। उर्दू ज़ुबान को बतौर मादरी ज़ुबान बोलने वाले कुल अफराद की तादाद 8 करोड़ से भी ज़ायद है, जिनमें से 6 करोड़ हिंदुस्तान में, जबकि 1.5 करोड़ के करीब पाकिस्तान और तकरीबन 50 लाख के करीब बंगाल में आबाद हैं। बंगाल में इनको बिहारी कहा जाता है। उर्दू ज़ुबान की इस मुकम्मल कहानी को मारूफ शायर इकबाल अशर ने अपने अशार में यूं बयान किया है: उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली, दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया, है मीर की अजमत के मुझे चलना सिखाया, मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, गालिब ने बुलंदी का सफ़र मुझको सिखाया, हाली ने मुरव्वत का सबक याद कराया, इकबाल ने आईनाए हक मुझको दिखाया, मोमन ने सजाई मेरे ख्वाबों की हवेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, है ज़ौक़ की अज़मत के दिए मुझको सहारे, चकम बस्त की उल्फत ने मेरे ख्वाब संवारे, फ़ानी ने सजाए मेरी पलकों के सितारे, अकबर ने रचाई मेरी बेरंग हथेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, क्यों मुझको बनाते हो तअस्सुब का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं जाना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना, अपने ही वतन में हूँ मैं आज अकेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी ये कावज़ पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।